سرکار کے میلاد سے بڑھ کے تحفہ کون سا ہو سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسن عید میلاد النبی، مفتی اعظم امریکہ، علماء اہل سنت۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ علماء حق کی ایک حق ہونے کے حوالے سے دلیل ہے کہ وہ جب کوئی رکاوٹ آ جائے، کوئی بندش آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے تو وہ ذکر سرکار کا روکتے نہیں بلکہ اس میں اضافہ کر دیتے ہیں، ذکر الہی کو بھی بڑھا دیتے ہیں، ذکر مصطفیٰ میں بھی کثرت آ جاتی ہے۔ تو میں حقیقی طور پہ، یقینی طور پہ پھر سے مبارکباد پیش کرتا ہوں قبلہ استادیہ مکرم کو کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس سعی جمیلہ کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور اس محفل میلاد کو ان کی پوتی کے لیے توشہ خیرات بنا دے۔ مجھے قبلہ استادیہ مکرم استاد العلماء حضرت علامہ ابو البدر محمد بدر الزمان قادری رضوی دامت معالیکم نے، ابو احمد، آپ نے خطاب کے لیے مجھے ارشاد فرمایا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ قبلہ استادیہ مکرم کی یہ ذرا نوازی ہے، یہ محبت ہے کہ آپ نے مجھے خطاب کے لیے فرمایا ہے تو آپ کا میرے لیے یہ کہہ دینا ہی اعزاز کی بات ہے۔ تو میں آپ کے سامنے خطاب تو نہیں کروں گا، لیکن ایک دو باتیں حکم کی تعمیل کرتے ہوئے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ظاہری طور پہ زندہ اور جاوید تھے، ان کی مصروفیات کا تو ہمیں علم تھا، اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مزار پر انوار میں موجود ہیں، اب سرکار کی مزار پر انوار میں مصروفیات کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ کوئی گھر والا ہی گھر والوں کی مصروفیات بتا سکتا ہے۔ قربان جاؤں اس عاشق بے مثال پہ جو سرکار کی مصروفیات مزار پر انوار کی لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ اور حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ شخصیت ہے کہ جن کو 75 مرتبہ بیداری کے عالم میں سرکار کا دیدار نصیب ہوا۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اب سنیے اور ایمان کو تازہ کیجئے اور اس تصور سے بیٹھیے جس تصور کو امام جلال الدین سیوطی نے ہمارے سامنے پیش کیا۔ وہ فرماتے ہیں سرکار کی مزار پر انوار میں مصروفیات یہ ہے النظر فی اعمال امتی، سرکار اپنے مزار پر انوار میں بیٹھ کر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار پر انوار میں بیٹھ کر، مزار اطہر میں بیٹھ کر اپنے امتیوں کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، اپنے امتیوں کو دیکھ رہے ہیں۔ کوئی سرکار کا امتی تلاوت کی صورت میں سرکار کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہا ہے، کوئی نعت کی صورت میں پیش کر رہا ہے، کوئی خطاب کی صورت میں پیش کر رہا ہے۔ کوئی پوچھے کہ میلاد کرنے سے کیا ملتا ہے، اس کو بتاؤ کہ سرکار ہمیں اگر اپنے میلاد کا جھنڈا اٹھاتا ہوا دیکھ لے ہمیں کیا چاہیے، سرکار اپنی نعت پڑھتا ہوا دیکھ لے ہمیں اور کیا چاہیے۔ تو حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے ہیں سرکار کی مصروفیات مزار پر انوار میں یہ ہے کہ سرکار مزار میں رہتے ہوئے بھی اپنے امتی کے اعمال سے واقف ہیں، بلکہ حضرت شیخ محقق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دونوں حضرات کی نسبت دیکھیں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی کو 75 مرتبہ بیداری کے عالم میں سرکار کا دیدار ہوا، اور حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی وہ ہیں جن کو ہر رات سرکار کا دیدار عطا ہوتا تھا، سرکار کا دیدار نصیب ہوتا تھا۔ وہ فرماتے ہیں وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات پر گواہ ہے، وہ اپنی تفسیر عزیزی کے اندر اس بات کو تعریف فرما رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں لوگوں جان لو قیامت تک آنے والے ہر بندے کے اعمال میرے مصطفیٰ کی نگاہوں کے سامنے، میرے مصطفیٰ کی نگاہوں کے سامنے ہے، وہ اپنے امتیوں کے اعمال کو جانتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا
अलैहिस्सलाम की ज़ात हमें देख रही है, हमारा मुशाहिदा फरमा रही है। रब की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हम सब की कोशिश को, हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हज़रात, आज के हमारे इस महफिल मीलाद की महफिल में जलवागर है हजरत अल्लामा किबला उस्ताद मुकर्रम उस्ताद उलमा हजरत अल्लामा मोहम्मद बदरुज़्ज़मान कादरी रिज़वी दामत मालिकुम, जो कि प्रिंसिपल हैं जामिया हुजवेरिया दाता दरबार के, जहां पे अल्हम्दुलिल्लाह 850 लड़का, तकरीबन 1000 के लगभग लड़के जो हैं वो उलमा का कोर्स कर रहे हैं और दौरा हदीस करते हुए ज़ानुए तलम्मुज़ तय कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह समनाबाद के अंदर भी आपका एक इदारा जामिया गौसुल उलूम मौजूद है, जहां से अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी फैज़ पाया है और दुनिया के कोने कोने में वहां से उलमा पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह इल्म की शमा जो है उसको फरोजा कर रहे हैं। और आपके साथ तशरीफ फरमा है किबला उस्ताद मुकर्रम उस्ताद उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इहसानुल हक साहब, जो कि मुफ्ती रमजान साहब के साहबजादे हैं, और आप अल्लामा मोहम्मद शम्सुज़्ज़मान कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह के रिश्ते में भांजे लगते हैं। आप भी तशरीफ फरमा है और आपके साथ किबला उस्ताद मुकर्रम उस्ताद उलमा उस्ताद हुफ़्फ़ाज़ हजरत अल्लामा मोहम्मद अकरम फैजी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह आप तशरीफ फरमा है। हजारों नहीं लाखों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह आपके उलमा शागिर्द हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रब ने इन पे ये कर्म नमाजी फरमाई हुई है कि हर साल जाकर मगरब की दीवारों को और मगरब के लोगों को रब का कुरान सुना के आते हैं। यानी जापान जो है हर साल आप जाते हैं और रमजान शरीफ के अंदर वहां पे कुरान सुनाते हैं। ये अल्लाह ताला ने आपको मकाम और मर्तबा का फरमाया है और बारहा मर्तबा सरकार के दर की रब ने आपको हाजिरी नसीब फरमाई है। आपके साथ तशरीफ फरमा है किबला उस्ताद मुकर्रम हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद बदरुज़्ज़मान साहब तशरीफ फरमा है, जो कि अल्लामा शम्सुज़्ज़मान साहब के साहबजादे हैं और अल्लामा बदरुज़्ज़मान साहब के बरादर असगर हैं। आपके साथ तशरीफ फरमा है हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद वहीदुज़्ज़मान साहब, जो कि अल्लामा बदरुज़्ज़मान साहब के बरादर असगर हैं। इसके अलावा जनाब हमीदुल हसन साहब तशरीफ फरमा है, जो अल्लामा बदरुज़्ज़मान साहब के दामाद हैं। बहुत सारे अहबाब, अल्लामा हफीज अकबर साहब तशरीफ फरमा है, बहुत सारे अहबाब जो लाहौर से तशरीफ लाए हैं। मैं अहले इलाका की तरफ से और तमाम इंतजामिया की तरफ से तमाम अहबाब को खुशामदीद कहता हूँ। मैं खिताब के लिए मुल्तमिस हूँ हजरत अल्लामा मोहम्मद आकिब रमजान साहब, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने इस साल दौरा हदीस मुकम्मल किया है और यकीनी तौर पे ये आपके इलाके के लिए एक मुबारकबाद है और नवीद है कि अल्लाह ताला ने आपके इलाके से एक मुस्तनद आलिम दीन अल्लाह ने आपको अता फरमा दिया है। मैं खिताब के लिए मुल्तमिस हूँ किबला साहबजादा वाला शान हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद बदरुज़्ज़मान साहब से तशरीफ लाएं और अपने खिताब लाजवाब से हमारे मुल्क को मुनव्वर फरमाए। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत। मैंने अर्ज किया कि इस तसव्वुर से बैठे सरकार हमें देखते हैं, दोनों हाथों को बुलंद करके नारा रिसालत बुलंद फरमाए। नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, आमदे मुस्तफा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिया अला मन कान नबिया आदम बैनल मात बत्तीन
أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. صدق خالقنا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے مل کے پڑھو: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم کہ باتیں اب تک بنی
اس لیے ہمیں اپنی ذات پہ مان نہیں، اپنے عمل پہ مان نہیں، ہمیں نسبت رسول پہ مان ہے۔ اللہ اکبر۔ قبلہ قاری صاحب ارشاد ہمارے تھے بیٹھک کے اندر کہ اصحاب کا دا کتا کل قیامت آلے دے جنت جاسی، کتا جنت جاسی، کتے نمازہ پڑھنا کتے نمازہ بھی نہیں پڑھتے، کتے نمازہ نہیں پڑھتے، اس کتے روزے رکھے کتے روزے بھی نہیں رکھتے، پتہ لگا نہیں اس کتے زکاة دیتی آئی، کتے زکاة بھی کوئی نہیں دیندے، لگا نہ بتا اے عمل کی میرے اساسی کیا ہے بجز ندام کے پاس کیا ہے رہ سلام عمل تمہاری مثل رہ سلام تمہاری مثل میرا تو بس آسرا یہی ہے یہ سب تمہارا شاباش شاباش یہ سب تمہارا یہ باتیں ابھی تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا میں نیوا میرا مرشد اچا اور میں اچیاں دے سنگ لالی اور صدقے میں اچیاں کھولوں اور جنمی میں مال نبھائی یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ باتیں ابھی تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا شامل عزیز احترام والے تشام وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں کہ مزید آگے کلام پاک کو لے کے جاؤں۔ چند معروضات عرض کرنے کے بعد بندہ آ کر اپنے وقت کے اندر انشاءاللہ تعالی العزیز اپنی بات کو مکمل کر کے اجازت چاہے گا۔ ہم یہاں پر مہمان بھی ہیں میزبان بھی ہیں، مہمان بھی ہیں میزبان بھی ہیں۔ اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی عادت ہے کوئی نہیں اور حقیقت کو چھپانے کی عادت بھی کوئی نہیں۔ اللہ نے جو عظمتیں جس کو عطا فرمائی ہیں ان عظمتوں کا اظہار کرنا بھی یہ ہم نے قرآن سے ہی سیکھا ہے۔ میری اور ایک شیخ الحدیث صاحب کی شیخ قرآن صاحب کی تقریر ہو گئی کرتی، ہمارا مزاج ذرا طبیعت الگ ہے، انہوں نے اپنی تقریر کے اندر جو لب لباب نکالا ان میں سے اقتباس کرتے ہوئے چند جملے انشاءاللہ آگے میں آپ کو عرض کروں گا۔ تمہیداً یہ ذہن میں رکھ لیں کہ زندگی گزارنے کے لیے دو چیزیں انسان کو بہت زیادہ مددگار ہیں، بڑی زیادہ اس کی زندگی میں اہمیت ہے۔ پہلا ہے علم، دوسرا ہے عشق۔ آدمی بیمار ہو جائے معاشرتی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، طبیعت خراب ہو جائے، گھر بدلنا پڑ جائے، علم اس کو سہارا دیتا ہے۔ علم کہتا ہے میرے دامن میں آ جا، میں اپنے کرم سے، اپنے کمال سے تجھے مصیبت سے بھی نکال دوں گا، میں تجھے مشکلوں سے بھی نکال دوں گا،
میں تیرے لیے اچھے گھر کا اہتمام بھی کروا دوں. لیکن یہی علم جب بے زور ہو جائے, بے لگام گھوڑا بن جائے, قرآن کہتا ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. جب یہ بے لگام گھوڑا بن جائے, بڑے بڑے عالم فاضل پھر ایسے کارنامے سر انجام دیتے ہیں, دنیا کی عقل دنگ رہ جاتی ہیں انہوں نے یہ کارنامہ سر انجام ہی کیسے دیا. پاکستان کی جتنی بھی ایلیٹ کلاس ہے, یہ جتنے بھی سیاستدان کاروباری حضرات, یہ کم پڑھے لکھے لوگ ہیں, 22 ڈگریاں لے کے آئے, لیکن ایسی کرپشن کی وہ تمام کے تمام سکیورٹی ادارے نیب تک پریشان ہیں. انہوں نے کرپشن کر کے ان لوگوں نے اپنے اس جرم پر پردہ کیسے ڈالا, انہوں نے یہ پردہ کیسے ڈالا. اب یہ قابو میں کیوں نہیں آ رہا, یہ نفس ہمارا ہے, یہ جنگ اپنے ساتھ ہے, یہ گھوڑا علم کا گھوڑا, یہ نفس کا گھوڑا, یہ انسانیت کا گھوڑا بے لگام ہو چکا ہے. اب قرآن کہتا ہے اس کو لگام ڈالنے کے لیے ایک چیز کی ضرورت ہے, ایک ایسا محبوب تجھے مل جائے, ایک ایسا یار تجھے مل جائے جو تجھے تیری جان سے بھی زیادہ عزیز ہو جائے. اس مقام کو کہتے ہیں عشق, اس کو کہتے ہیں عشق. عشق بے لگام گھوڑے کے منہ میں ایسی لگام ڈالتا ہے, وہ چاہے سچا ہو جائے چاہے مجازی ہو جائے. شیری فرہاد کا قصہ آپ نے سنا ہے. فرہاد سے کہا شیری کے باپ بادشاہ نے کہ پہاڑ کو کھود کے دودھ کی نہر نکال کے لا میرے محل تک, تو پھر تو یہ شیری ملے گی. عشق نے ایسا کارنامہ کروایا, عقل کہتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا, عشق کہتا ہے ایسا اس نے کر کے دکھایا. سبحان اللہ. جب اس نے نہر کھود کے دودھ کی نہر کو جاری کر دیا, بادشاہ کہنے لگا اب یہ تو جیت جائے گا. کہنے لگا تیری شیری مر گئی ہے. اس نے اپنی سر پہ دیسا مار کے اپنی جان اپنی لے لی. دنیا جس کو کلندر کہتی ہے, اپنے غیروں نے جس کے عشق کو تسلیم کیا, جو صرف مسجد کا وہ امام نہیں تھا, وہ مدرسے کا مدرس نہیں تھا, وہ لندن سے پڑھا ہوا بارد لا فاضل عالم ڈاکٹر علامہ جس کو ساری دنیا کلندر لاہوری کے نام سے جانتی ہے. اقبال نے مدرسوں کی پھٹیاں نہیں توڑی, مسجدوں کی صف نہیں توڑی, اس نے بڑے بڑے محلات میں بیٹھ کر, بڑے بڑے اداروں میں بیٹھ کر علم حاصل کیا ہے. آؤ اقبال سے پوچھیں تو اقبال کہتے ہیں شریک
خدا دیا ویک تے صحیح بانسری بجدی ہے تے تیرے کن سریلے ہو جاندے بانسری بجدی ہے تے تو جھومے لگ جاتا ہے او بندہ خدا دیا ویک تے صحیح بانسری آندی پئی ہے جدوں تائیں عشق نے میرے سینے وچ پاڑ نہیں لگیتے جس لے تائیں عشق دیاں سٹاں نہیں لگیاں اس لے تائیں میری آواز وچ بھی رب سونے کدی سن نہیں پیدا بابا رومی نے بھی عشق سے بات ابتدا کی حضرات محترم یہ عشق وہ آ جائے لیلا مجنوں کے اندر جب بھی تاریخ رقم کرتا ہے وہ آ جائے حقیقی عشق کی صورت میں پھر اس جیسا بھی عشق ہمیں نظر کہیں نہیں آتا سامعین ذویل احترام اور احتشام کسی کے اوپر عاشق ہونے کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے کمال ہو نوال ہو جمال ہو دنیا رستم پہلوان کی بڑی مداح ہے سانو کی رستم پہلوان نہ بھائی لیکن دنیا کہتی بھائی بہادر آدمی تھا دنیا بڑی مداح ہے ملکہ کلیوپاترا کی بڑی حسین تھی ہمیں اس کے حسن سے کیا ہے دنیا بڑی مداح ہے حاتم طائی بھی اگرچہ وہ عیسائی مرا لیکن دنیا کہتی نہیں بھائی اس کے ہاتھ میں اللہ نے ایسا ہاتھ رکھا تھا وہ غریبوں کو اتنی خیرات کرتا محل کے 8 دروازوں میں بھی فقیر آ جاتا تو اس کو واپس نہیں موڑتا تھا رب کعبہ کی قسم رستم کی بہادری ایک پاسے رستم کی بہادری ایک پاسے لیلا مجنوں کا عشق ایک پاسے حاتم طائی کی سخاوت ایک پاسے کائنات کے سارے حسن جمال ایک پاسے تے رب سونے دا حبیب ایک پاسے صحابی رسول کہنے نماز من کلم ترکت عینی واجمل من کلم ترد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء جے میں ترجمہ کرا اپنی زبان وچ تے تاج آرے بولا بولے سسورت میں
تے بیٹھ کے منبر رسول تے جھوٹ نہیں مارنا کہ جھوٹ مارا اللہ ہی میری جاجے تے کٹھے میں 166 لائبریریاں چھان مارنے پوری دنیا دی 166 لائبریریاں ایک لائبریری بھی مینوں ایسی نہیں ملی کہ دے وچ میرے مصطفیٰ دی شان تے کوئی کتاب نہ پئی ہو سبحان اللہ ہر لائبریری دے اندر وہ عرب دی ہوے وہ عجم دی ہوے وہ یورپ دی ہوے وہ ہندوستان دی ہوے اور پاکستان دی ہوے ہر لائبریری دے اندر میرے مصطفیٰ دی عظمت کی کتابیں پئی سبحان اللہ اشفت تو جا جمال ہے کہیں آپ کہہ جناب اور کا نام نکاح جائے دے اور کا نام مرد نام مرد جائے دے میرے مصطفیٰ نے فرمایا ساری جہالت یہ گلاں کہ سارا کچھ حرام ہے کشفت دو جا جتنے بھی اندھیرے ہیں جہالت دے میرے مصطفیٰ دے صدقے اللہ سارے اندھیرے دور کر چھاڑے اسنا جمین و خصالی جتنے بھی تو اچھی صفتاں سمجھ گئے نا رب سونے ساری کٹھیاں کر کے سونے عطا فرما چھاڑے بابا صادیاں میں اتنا کچھ ہونے تو بعد میری تو اتنی حیثیت کوئی نہیں کہ میں کوئی گل کراں ہکا گل نہ سنیا تو اپنے نبی دے درود میں اللہم صلی علی محمد و علی حضرات محترم اج اللہ جان دنیا کی بڑی بڑی ہے شیخ القرآن صاحب کا میرے نال ہو گیا ایک مجلس سے ساڈی تقریر اگر ککڑ نو انڈا دے والا کون دنیا کی اللہ بکری کو بچہ دے والا کون اللہ اگر مجنو کٹا دے والا کون اللہ میں کہا واہ واہ کیا توحید بیان ہوتی پئی وہ کدی ساڈے کول بھمیا کدی ساڈے نال گل کرے آ کدی ساڈے استاد کول بھمیا تے توحید دسنا توحید کیویں بیان کریندی ہے آپ نے دسا توحید کی ہے راوی تساں اللہ بولنا ہے تساں اللہ بولنا بولو نا اللہ جڑا چپ رہے شالا ہمیشہ چپ رہے اللہ بولنا ہے تساں میرے نبی نو ختم نبوت دا تاج پوانے والا کون ہری کچھرا رکھیا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین دا تاج پوانے والا کون اسوات بلانے والا کون مسجد اقصی دے اندر امامت کرانے والا کون میرے نبی نو من نجمی لا ہوا کھانا کون میرے نبی نو ما کان محمد آکھن والا کون میرے نبی نو یا ایھا النبی آکھن والا کون یار ہکا بھائی بولو چا اے ہکا کرتے نہیں چھڑے نے میرے نبی نو یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا نذیرا داعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا آکھن والا کون بولنا کیا کہو اللہ آئے گا آئے ہے تو آئی مرو بکے نو انڈا دے والا کون کٹی نو مچھا دے والا کون یہ توحید ہے توحید نہیں ہوتی میں سب تو پہلے اپنے بھائی محمد رضوان نال بھائی تعزیت کرے گا اللہ تعالیٰ اسی بچی دی خودگی تو صبر جمیل عطا فرمائے جو وہ بچی نو انہاں واسطے ذریعہ مغفرت فرمائے ہن وہ ہمیں گالا کی جی کہ میزبان میں آئے مہمان میں آئے تو بندہ آپ کے کیا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ میرے والد صاحب تو نہیں رہے لیکن شبیہ شیخ الفقہ حضرت علامہ الحافظ القاری المقری شیخ الشیوخ حضرت علامہ حافظ قاری مفتی عبد الرحمن قمر صاحب آپ اللہ تعالیٰ کو انہوں نے صحت کاملہ عطا فرمائے سارے آپ کو چوچی ساری آمین اللہ تعالیٰ اس ولی کامل کا سایہ تا دیر ساڑھے سیرت سلامت رکھے یا جنہ صحبت باقی ممالے اور سارے جشیلے اور وقت بھی قلیل ہے لوگوں کو پریشان نہیں کرنا ٹھیک ہے اب یہ آپ ترکیب محفل ہے اور آپ کا کام ہے کہ پاؤں پر ہاتھ رکھنا ٹھیک ہے یہ سبحان اللہ کہتے ہیں
बस ये देख लीजिएगा बाबा। बड़ी पूर्वज आप उस बात कर रहे थे, हजरत अल्लामा साहबजादा वाला शान मुफ्ती कमरुज़्ज़मान साहब से, जो कि इल्म की फजीलत भी बयान करवा रहे थे और सरकार का इश्क भी बयान करवा रहे थे। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से फरमाया, तफसीर कबीर के अंदर इमाम राज़ी ने इस बात को नकल किया, उनके विसाल के आखिरी लम्हात थे, तो अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसा अमल बताइए कि मालिक रब्बे लम यज़ल मेरी कब्र भी रोशन फरमा दे, मेरी आखिरत भी बेहतर फरमा दे। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये सरकार का फरमान है और मकसद मिलाद है। आपने सल्लल्लाहु ने फरमाया, दीन पढ़ना शुरू कर दो या दीन पढ़ाना शुरू कर दो, दीन पढ़ना शुरू कर दो या दीन पढ़ाना शुरू कर दो। अब वो सहाबी रसूल हैं, सरकार के दस्तरखान से लंगर खाने वाले हैं, सरकार का दीदार करने वाले हैं। सहाबी अगर कोई भी अमल ना करे और सिर्फ सरकार का चेहरा देख के ईमान ले आए, रब उसके सारे गुनाह माफ फरमा के कब्र भी रोशन कर देता है और अल्लाह आखिरत की कामयाबी अता फरमा देता है। तो सरकार ने फरमाया, मेरे सहाबी अगर तू कामयाब अपनी कब्र को बनाना चाहता है, अपनी आखिरत को बनाना चाहता है, तो सरकार ने फरमाया दीन पढ़ना शुरू कर या दीन पढ़ाना शुरू कर। और आपने सल्लल्लाहु ने फरमाया, औ तकूनु आलिमन, अगर हो सके तो इल्म दीन का आलिम बन जा, और मुअल्लिमन या दीन सीखने वाला बन जा, और मुहिब्बन या दीन वालों से मोहब्बत करने वाला बन जा, या फिर उनकी बारगाह में बैठने वाला बन जा। जब तू ये अमल करेगा, रब तेरी कब्र भी रोशन फरमा देगा, आखिरत में भी कामयाबी अता फरमा देगा। तो यकीनी तौर पे ये जितने भी उलमा मौजूद हैं, ये वो लोग हैं जिनका दीदार करना सरकार ने फरमाया ऐसे है जैसे सरकार ने फरमाया उसने मेरा दीदार किया। अब मैं खिताब के लिए मुल्तमिस हूँ अपने वक्त के दौरानिए के अंदर किबला उस्ताद मुकर्रम उस्ताद उलमा अल्लामा इब्ने अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद एहसानुल हक साहब, जो कि मुफ्ती मोहम्मद रमजान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के साहबजादे हैं, जिगर गोशा है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा तशरीफ लाएं और अपने खिताब लाजवाब से हमारे गुरु को मुनव्वर फरमाएं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, बेदारी का सबूत है, नारा रिसालत, नारा रिसालत। फरमाता है क़यामत वाले दिन तुम्हारी ज़बानें बंद हो जाएंगी, ये हाथ भी गवाही देंगे, ये पाँव भी गवाही देंगे। इस तसव्वुर से हाथों को बुलंद करें कि ये हाथ क़यामत वाले दिन गवाही दे कि या अल्लाह तेरे महबूब की रिसालत के लिए तेरे अपने हाथ को गर्म किया था। नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारे मुस्तफा। Arsalan
وأولياء أمته أجمعين كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في حق شان حبيبه مخبرا وآمرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. نور برساتا رب کا تاجدار آیا. نور برساتا رب کا تاجدار آیا. ملی راحت غریبوں کو یتیموں کو کرایا. ملی راحت یتیموں کو کرایا. محمد مصطفیٰ ہوئی انوار کی بارش. محمد مصطفیٰ ہوئی انوار کی بارش. عرش معلا زمین کو چومنے بار بار آیا. عرش معلا زمین کو چومنے بار بار آیا. نور برساتا عرب کا تاجدار آیا. اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب لبیب حضور پر شافی و منشور حضرت پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار درگاہ بار میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سامعین عزیز وقار اللہ کا یہ کروڑ بار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا. پھر اس ذات کا کروڑ بار شکر کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا کرنے کے
بعد ہمیں مسلمان پیدا فرمایا. پھر کیوں نہ اس ذات کا ہم کروڑا بار شکر ادا کریں کہ جس نے ہمیں مسلمان پیدا کرنے کے بعد اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی پیاری امت سے پیدا فرمایا. پھر ہم کروڑ بار شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب لبیب علیہ السلام کی امت سے پیدا کرنے کے بعد ہمیں عقیدہ صحیح عطا فرمایا. یہ اللہ کی ایسی نعمتیں ہیں جن کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. اور یہ اللہ کا حکم بھی ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. تو یا رسول اللہ فرما دیجئے کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہو جائے تو پھر خوب خوشیاں منائیں. تو سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کا بڑا دکھ ہے کہ اس ملاشی کے موقع پر این وقت پر جو ہمارے بانی محفل ہیں ان کے ایک عظیم صدمہ پہنچا. اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے اور ہم ان کے اس غم میں سارے برابر کے شریک ہیں. مجھ سے قبل میرے محترم دوست بھی ہیں، بیٹا سمجھ لیں، بھتیجا سمجھ لیں، جو بھی شاہ سمجھ لیں، علامہ طیب القادری صاحب بڑا خوبصورت انہوں نے بیان کیا اور بڑی اچھی بات انہوں نے کہی اور بڑے اچھے الفاظوں میں انہوں نے ان کو خراج تحسین پیش کیا کہ اگر وہ چاہتے تو محفل کو برخاست بھی کر سکتے تھے، آگے پیچھے بھی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سنی صحیح العقیدہ جو ہے جو حضور سے عشق اور محبت رکھتا ہے وہ اعلیٰ حضرت کے اس شعر پہ ایمان اور یقین رکھتا ہے کہ ان کا نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں تو سب غم بھلا دیے. تو حضور کا ذکر ہی ایسا ایک ذکر تھا جس سے اس غم کا مداوع ہو سکتا تھا. تو حضور کا ذکر تو ویسے بھی آنے والی بلاؤں کو رد کرتا ہے اور ڈالتا ہے، جس سے ہمارا عقیدہ نہیں ہے بلکہ جو نہیں مانتے ہیں ان کا بھی عقیدہ ہے. تو علماء تشریف فرما ہے، ان کے سامنے گفتگو کرنا تھا اس نے کو وہ کیا کہتے ہیں کہ سورج کو چراغ دکھانے والی مثال ہے. ہر ہستی اپنی اپنی ذات میں ایک لائبریری ہے، یونیورسٹی ہے اور زبردست عالم اور خطیب اور حفاظ اور قرآن حضرات ہیں. تو انہی کا حکم تھا، اس لیے چند جملے میں یہ کہہ رہا ہوں. دیکھیں الحمدللہ بات اسی طرح نکل جائے گی لیکن وقت اتنا نہیں ہے. میں اپنے اصل گفتگو کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ اس گاؤں میں سے اتنے عالم پیدا ہوئے ہیں جس کا حد اور حساب نہیں ہے. اور یہ سب سے جو پہلا سیڑا ہے، ہمارے استاد بھی تھے، ہمارے بڑے بھی تھے، بزرگ بھی تھے. حضرت علامہ البدر محمد شمس الزمان قادری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا لقب شیخ القرآن، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، اور آج تک ان کا نام لوگ کیچ کر رہے ہیں. ان کے نام پہ بڑی بڑی کانفرنسیں کر کے کھا پی رہے ہیں. سب سے پہلے وہ ہستی اس گاؤں سے گئی. ہم نے کبھی لاہور کا نام بھی نہیں سنا تھا. سب سے پہلے لاہور دکھانے والے وہی ذات ہے. پھر اس کے بعد میرے والد گرامی ابو الحبیب مفتی محمد رمضان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ عالم بنے، یہاں سے نکلے. پھر ان کے بعد ہمارے اسلام میں سے ایک ہستی اب ہم میں موجود ہے جو اپنی ذات میں ہر فن مولا ہے.
علامہ بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، قاری بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، ہزاروں طلباء کے استاد بھی ہیں، ہماری سنتوں پہ ان کے دستخط ہیں۔ اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر صحت کے ساتھ سلامت رکھے، کہ ہمارے اسلاف کی نشانی ہیں حضرت علامہ مفتی عبد الرحمن قمر صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ بڑی بڑی ہستیاں یہاں سے گئیں اور پڑھا اور اپنے اپنی جگہ پہ الحمدللہ بخوبی سے انجام دے رہے ہیں، لیکن بڑا دکھ ہوتا تھا اس پینڈ کی حالت کو دیکھ کر کہ اس مٹی سے اتنے عالم پیدا کہ یہاں عالم کوئی نہیں تھا، یہاں عالم کوئی نہ تھا۔ حالانکہ یہ مسئلہ بھی ہے کہ ہر بستی میں ایک عالم کا ہونا انتہائی ضروری ہے، جو لوگوں کو نیکی بدی کی تعلیم دے۔ میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا یہ جو ہم تقاریر کرواتے ہیں علماء کے جلسوں پہ آتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ موسلادھار بارش ہے، کوئی اور گلیاں تک آنوان روڈ کے لے گئی، گلیاں صاحب باقی کچھ نہیں۔ لیکن ایک عالم کا رہنا بیچ میں اس طرح ہے جیسے کہ وہ جڑی لگ جاتی ہے، مودا باندھی شروع ہوتی ہے، اس مودا باندھی کا فائدہ فصل کو بڑا پہنچتا ہے۔ تو ایک عالم دین کا لوگوں کے درمیان میں رہنا انتہائی ضروری ہے تاکہ وہ لوگوں کی اصلاح کرتا رہے، کیونکہ جو ہمارے پیر حضرات ہیں وہ تو اپنے اس منصب کو اور اس ذمہ داری کو بالکل ہی بھول چکے ہیں۔ حالانکہ یہ وقت ہے کہ اپنے حجروں سے باہر آئیں اور لوگوں کو دعوت حق دیں، لیکن آج عالم بننا بڑا مشکل ہے اور پیر بننا بڑا آسان ہے۔ عالم بننے کے لیے 9-10 سال کا کورس کرنا پڑتا ہے، مدرسوں کی سب چٹائیوں پہ سونا پڑتا ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن پیر بننے کے لیے کیا ہے؟ آپ 6 مہینے نہائے نہیں، 3-4 من لوہا گھر میں ڈال دیں تو آپ کیا ہیں؟ جو پیر ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس پیر کی دنیا زیادہ پوجا کرتے بنسبت عالم کی۔ تو یہ سلسلہ ہے کہ یہ نکل چکے، لیکن مسجد ہمارے ہاتھوں میں ہم نے دیکھا کہ ساری زندگیاں مسجد رہی، چھوٹی پہلے والی، تو قرآن سے ننگے پڑے ہوتے تھے، اوپر ایک کپڑا ڈلا ہوتا تھا، نہ کوئی الماری تھی، نہ کوئی اور سلسلہ تھا، لیکن نہ جانے ان کے دل میں کیا بات آئی اور انہوں نے اپنی والدہ محترمہ ہماری نانی جان کے نام پر اس مسجد کو رکھا۔ اچھا، اور میں اپنی نانی جان سے اکثر سنا کرتا تھا کہ یہ جو میرے بیٹے آج عالم بنے ہوئے ہیں، کوئی ایوان صدر کا امام ہے، کوئی لاہور کا جماعت اہل سنت کا صدر ہے، دنیا انہیں جانتی ہے شمس الزمان کے نام سے، تو وہ کہتی تھی کہ یہ میرے پیر فضلائے کی دعا ہے، ان کے پیر کا نام تھا فضل پاک، تو یہ ان کی دعا کا اثر ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میاں اللہ بخش، اللہ تیری اولاد میں بڑا رنگ لائے گا۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس موقع پر اگر دیکھا جائے تو اللہ کا فضل بھی ہے اور اس کی رحمت بھی ہے، اور ان کی کوششوں سے ایک عالم دین بھی ہم نے اسی گاؤں سے، وہ بھی پڑا ہوا ہے، اس کو رکھ لیا، اور الحمدللہ یہ مسجد اب شاد و آباد ہے۔ اور مجھے فون پہ یہ کہہ رہے تھے کہ بیٹا، میں نے اپنے بیٹوں کو کہہ دیا ہے کہ اللہ نہ کرے میرے ساتھ کوئی نیکی بدی ہو جائے، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کسی نے یہاں بیٹھ نہیں رہنا، تو میں نے ان کو کہہ دیا کہ میرے بعد بھی آپ نے اس مسجد کے نظام کو چلانا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ بچے چلائیں گے اس مسجد کو۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ مصطفیٰ۔ اور صرف یہی نہیں، گاؤں بھر کے آپ دیکھ لیں، لاہور میں دیکھ لیں، اپنا ادارہ ہے جامعہ غوث العلوم، اس کی سرپرستی وہ کر رہے ہیں، امریکہ سے بیٹھے ہوئے ہمارے بھائی بھی ہیں، اللہ نے ان کو بڑی عظمتیں، بڑی شانیں، بڑی عزتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کی عزتوں میں اور اضافہ فرمائے۔ علامہ بدرالزمان صاحب متضلہ العالی، ان کی زیر قیادت مدرسہ ماشاءاللہ دن بدن ترقی کر رہا ہے۔ آج میں نے دیکھا کہ مدرسے کی جو شکل ہے وہ بھی تبدیل ہو چکی ہے، ہاں جی، جدید کام ہو رہا ہے اس میں،
باقی میں تو لگتا ہے کچھ عرصے بعد مدرسے میں چکر، لیکن میں جب بھی آتا ہوں اس کی شکل کوئی نہ کوئی بدلی ہوتی ہے. تو آج آیا تو آج کچھ اور شکل و صورت اس کی نظر آئی، ماشاءاللہ دن رات کام ہو رہا ہے وہاں پر. تو اسی طرح جامعہ مسجد کھجور والی ہے، یہاں قاری اپنے ہمارے ماموں جان کا مفتی صاحب کا اصل پہلا گھر موجود ہے یہاں یونین پارک میں، وہاں مسجد جامعہ مسجد کھجور والی مشہور ہے. ہمارے قبلہ قاری اپنے اکرم فیضی صاحب وہاں پہ مدرسے کا سلسلہ چلا رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ اس مدرسے کے بھی جتنے اخراجات ہیں، جو سارا سلسلہ ہے پوری برداشت کر رہے ہیں. امریکہ میں مسجد بنائی ہے، اس کے علاوہ اور بھی خفیہ طور پہ بڑے لوگوں کی وہ مدد کرتے رہتے ہیں، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے. اور میرے جو خیال کے مطابق قرآن مجید کی اس آیت کے بہت بڑا ہے کہ کنتم خیر امت، کہ تم بہترین امت ہو. اللہ تعالیٰ میں کیا فرما رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو. اچھا، اگر ہم اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں تو اپنے ایمان سے بتائیں کوئی اچھائی والی بات ہم میں موجود ہے؟ بول رہے ہیں کوئی اچھائی والی بات ہے؟ میرا داتا صاحب کیا، تو میں نے اس کو کہا خوشبو والے کو یار کوئی اچھی سی خوشبو دے دو. وہ کہتا ہے جی میں آپ کو مجموعہ بنا دیتا ہوں، اور ساری خوشبوؤں اس میں کیا کر دیتا ہوں، مکس کر دیتا ہوں. ساری خوشبوؤں کا کیا ہوگا؟ وہ مجموعہ ہوگا. اگر ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ساری برائیوں کا ہم کیا ہیں؟ ایک مجموعہ ہے. تو پہلے امتوں میں کسی میں کام تولنے کی بیماری، کسی میں کام ناپنے کی بیماری، کسی میں زنا، کسی میں جھوٹ، کسی میں کوئی، کسی میں کوئی. لیکن یہ امت ساری برائیوں کا کیا ہے؟ ایک مجموعہ ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ کیا فرما رہے کہ کنتم خیر امت، کہ تم بہترین امت ہو. تو بات وہی پہ آ جاتے ہیں میرے بھائی، پہلے قمر و زمان قادری صاحب فرما رہے تھے کہ بات آ جاتی ہے نسبت کی. جب ہم کبھی سوچتے ہیں کہ یا اللہ ہم میں تو اچھائی والا معاملہ ہے کوئی نہیں، لیکن اتنی برائیوں کے باوجود تو کہہ رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو، جس کی کیا وجہ ہے؟ تو جواب ایک ہی ملتا ہے کہ میں تمہیں نہیں دیکھ رہا بلکہ تمہاری نسبت کو دیکھ رہا ہوں، کہ تمہاری نسبت میرے محبوب سے ہے، کہ تم میرے محبوب کی امت ہو. اور جتنی ہمارے آقا علیہ السلام نے اپنی امت سے